یہ تصویر SCO 2025 کی ہے، جس میں رشیا کی پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن، انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی اور چائنا کے پریزیڈنٹ شی جن پنگ کھڑے ہیں۔ یہ کوئی عام فوٹو نہیں، بلکہ پورے ویسٹ کی نیندیں اڑا دینے والی فوٹو ہے۔ ویسٹ کو اس سے کیا خطرہ ہے؟ اس آرگنائزیشن کو اپنا رائیول کیوں مانتے ہیں؟ چلیے جانتے ہیں گلوبل تفصیل کے ساتھ۔ اس کہانی کی شروعات کولڈ وار کے بعد ہوئی۔ 1996 میں چائنا، رشیا اور سنٹرل ایشیا کی 3 ملک بارڈر ڈسپیوٹس سلجھانے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ ان کو شانگھائی فائیو کہا گیا۔ اس وقت مقصد صرف سیکیورٹی تھا، بارڈر ٹینشنز کم کرنا تھا، لیکن اسی چھوٹی سی گروپنگ نے ایشیا کی پولیٹکس کا ایک نیا باب شروع کیا۔ ایئر 2001، جب ازبکستان کے شامل ہونے کے ساتھ اس پلیٹ فارم کو ایک نیا نام ملا، شانگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن۔ یہ صرف ایک ریجنل فورم نہیں تھا، یہ رشیا اور چائنا کا جواب تھا اس وقت ابھرتی ہوئی امریکن طاقت کو۔ 9/11 کے بعد جب US نے سنٹرل ایشیا میں اپنے ملٹری بیسز بنائے تو SCO کا ایجنڈا اور زیادہ کلیئر ہو گیا۔ ایشیا اپنی زمین پر ویسٹرن انٹرفیرنس برداشت نہیں کرے گا۔ اگلے کچھ سالوں میں SCO نے اپنا دائرہ بڑھایا۔ 2017 میں انڈیا اور پاکستان کو ممبرشپ دی گئی۔ یہ ایک ہسٹورک سٹیپ تھا۔ آج SCO کے 8 پرماننٹ ممبرز ہیں: چائنا، رشیا، انڈیا، پاکستان، قزاقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان۔ ساتھ ہی آبزرور اسٹیٹس اور ڈائیلاگ پارٹنرز بھی اس نیٹ ورک کا حصہ بن گئے ہیں۔ آج SCO دنیا کی 40% پاپولیشن کو ریپریزنٹ کرتا ہے، 1/4 GDP کو کنٹرول کرتا ہے اور لینڈ ماس کے حساب سے دنیا کا سب سے بڑا ریجنل بلاک ہے۔ SCO کا ایجنڈا صرف سیکیورٹی تک سیمت نہیں رہا، یہ ٹیررزم، سیپریٹزم اور ایکسٹریمزم کے خلاف کوآپریشن کرتا ہے۔ یہ ٹریڈ اور انرجی پائپ لائنز کو پروموٹ کرتا ہے۔ بیلٹ اور روڈ انیشیٹو کے پروجیکٹس اسی فریم ورک میں فٹ ہوتے ہیں۔ یوریشیا کے بیچ ہائی ویز، ریلویز اور پورٹس بنائے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی کلچرل ایکسچینج، اسٹوڈنٹ پروگرامز اور میڈیا کوآپریشن بھی ہو رہا ہے۔ ایک طرح سے SCO اپنے آپ کو ایشین نیٹو اور ایشین EU کا مکسچر سمجھتا ہے، مگر اپنی پہچان کے ساتھ۔ SCO کا اصل رنگ تب سمجھ آتا ہے جب اس کو ویسٹ کے کنٹیکسٹ میں دیکھا جائے۔ رشیا اور چائنا اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہیں تاکہ ویسٹرن لیڈ انسٹیٹیوشنز جیسے نیٹو، ورلڈ بینک اور IMF کا کاؤنٹر کھڑا کیا جا سکے۔ US لیڈ الائنسز ایشیا میں اپنا انفلوئنس رکھنا چاہتی ہیں، لیکن SCO کہتا ہے ایشیا کے مسئلے ایشیا خود حل کرے گا۔ یہ صرف جیو پولیٹکس کا نہیں بلکہ نیریٹو کا بھی بیٹل ہے۔ ایک طرف یونی پولر ورلڈ، دوسری طرف ملٹی پولر ورلڈ۔ لیکن SCO کے اندر سب کچھ اتنا سیدھا نہیں ہے۔ انڈیا اور پاکستان ایک ہی ٹیبل پر بیٹھے ہیں، مگر آپس کے کنفلکٹس SCO کے ایجنڈا کو سلو کر دیتے ہیں۔ انڈیا ایک طرف سے SCO کا حصہ ہے تو دوسری طرف US اور کواد کے ساتھ بھی اپنا تعلق رکھتا ہے۔ رشیا اور چائنا اپنے اپنے انٹرسٹس کو پرسیو کرتے ہیں، مگر دونوں کا ایک کامن گول ہے: ویسٹ کی مونوپولی ختم کرنا۔ سنٹرل ایشین اسٹیٹس اپنے سروائیول اور اکانومک گروتھ کے لیے SCO پر ریلائی کرتے ہیں۔ افغانستان اس پلیٹ فارم کے لیے ایک سب سے بڑا ٹیسٹ کیس ہے۔ SCO کے پاس پوٹینشل ہے کہ وہ افغانستان کے لیے ایک پیس فریم ورک لائے، لیکن ابھی تک اس میں کنکریٹ سکسس نہیں ملی۔ ویسٹ کی ریٹریٹ کے بعد یہ ملک SCO اور برکس دونوں کے لیے ایک بیٹل فیلڈ بن گیا ہے۔ اس سب کے باوجود بھی اچیومنٹس نظر آتی ہیں۔ SCO ہر سال جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز کرتا ہے جن کا نام ہوتا ہے پیس مشن۔ اس میں تھاؤزینڈس آف ٹروپس مل کر ٹریننگ کرتے ہیں، ریجنل اینٹی ٹیررسٹ اسٹرکچر، انٹیلیجنس شیئرنگ اور کاؤنٹر ٹیرر آپس کا نیٹ ورک بناتا ہے، انرجی کلب پائپ لائنز اور آئل ڈیلز کو سپورٹ کرتا ہے، ڈیجیٹل سلک روڈ ٹیکنالوجی اور سائبر کوآپریشن کو نیا منظر دکھاتا ہے۔ آج SCO صرف بیٹھک نہیں، گراؤنڈ پر بھی اپنا فٹ پرنٹ بڑھا رہا ہے۔ لیکن چیلنجز بھی کم نہیں ہے۔ انڈیا اور پاکستان کے کنٹرڈکشنز، انڈیا اور چائنا کے بارڈر ڈسپیوٹس، سلو ڈیسیجن میکنگ اور بیوروکریسی، رشیا پر سینکشنز، یہ سب SCO کو ایک کوہیرنٹ بلاک بننے سے روک رہے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا SCO واقعی ایک نیٹو کا کاؤنٹر بن پائے گا یا پھر صرف سمبولک الائنس بن کے رہ جائے گا؟ ایک اور سوال یہ بھی ہے، SCO اور برکس کا فیوچر کہاں ملتا ہے؟ دونوں آرگنائزیشنز کافی اوورلیپ کرتی ہیں، دونوں کے گولز سملر ہیں۔ برکس زیادہ اکانومک اورینٹیشن رکھتا ہے، SCO کا فوکس سیکیورٹی پر ہے۔
لیکن دونوں مل کر ایک الٹرنیٹیو گلوبل گورننس سسٹم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہی ویسٹ کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ آج کے دور میں اگر SCO اپنے کنٹرڈکشنز اوورکم کرتا ہے تو یہ نیٹو کا اصلی کاؤنٹر بن سکتا ہے۔ یہ سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا دونوں کے لیے ایک ڈیولپمنٹ اور سیکیورٹی لائف لائن بن سکتا ہے۔ لیکن اگر ڈیفرنسز اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑھتا گیا تو یہ بھی صرف فوٹو سیشن اور سپیچز تک سمٹ جائے گا۔ 2025 کے اس منظر میں جہاں مودی، پیوٹن اور شی جن پنگ ایک جھنڈے کے نیچے کھڑے ہیں، ایک بات صاف ہے، دنیا ایک نئی شیپ لے رہی ہے۔ لیکن سوال ابھی بھی وہی ہے، کیا SCO واقعی ایک نئی تاریخ لکھے گا یا پھر اپنے کنٹرڈکشنز کے بوجھ تلے گر جائے گا؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا ویسٹ کی دنیا کا وقت ختم ہو رہا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔